تنویر قاضی اپنا نیوز چینل سی دا ورلڈ تھرو تنویر قاضی کے ساتھ دوبارہ حاضر ہے. یعنی دنیا کو تنویر کے نظر سے دیکھیں. ایک اور خبر جو 2-3 ہفتوں سے چل رہی ہے وہ بڑی افسردہ کرنے والی خبر تھی کہ کراچی میں 3 بچپن کے دوست تھے اور اس میں ایک دوست کو انہوں نے آپس کے اختلاف کی وجہ سے اور قتل کر دیا اور اس کو زندہ جلا دیا. پولیس نے باہر پکڑ لیا اس کو. اور افسوس کی بات جو ہے یہی ہے کہ ان تینوں کا جھگڑا جو تھا دوستوں میں وہ ان کی ایک مشترکہ لڑکی دوست تھی جس کی بنیاد پہ اختلافات بڑھے اور وہ نئے سال کی خوشی میں کوئی دوران کوئی ایسی چیزیں ہوئی ہیں جس میں آپس میں تباہ کر دیا اور ایک دوسرے کو قتل کر دیا. بہت لمحہ فکریہ تھا. اور میں پھر دوبارہ پہلے بھی میں کہتا ہوں کہ عورت اللہ کی ذات نے اسے بہت رکھی ہوئی ہے کشش رکھی ہے مرد کے لیے, کیونکہ مقصد یہ تھا اللہ کا, گاڈ کریٹر کا, کہ ہم اس میں کشش محسوس کریں اور جو انسان کے اندر مرد کے سیڈ ہوتے ہیں وہ اس میں ٹرانسفر ہو اور وہاں سے اولاد پیدا ہو. تو اسی پروسیس میں اللہ نے جس طرح ہم کھانا کھاتے ہیں, کھانا کھانے کے دوران اگر کافی ٹیسٹ ہوتا ہے, انجوائمنٹ ہوتی ہے, تو پھر ہماری باڈی کو نیوٹریشن ملتے ہیں. اسی طرح اللہ نے عورت مرد کے رشتے میں محبت میں ٹیسٹ اور انجوائمنٹ ڈال دی ہے. تو وہ بہت ضروری ہے کہ وہ اس لیے وہ اس میں اچھا فیل کرتا ہے. لیکن افسوس کی بات یہ ہے کہ قرآن نے جتنی بھی ہماری کتابیں آسمانی ہیں اس نے یہ بتا دیا ہے کہ ہماری باؤنڈریز کیا ہیں, ہماری حد مقرر کر دی ہے. کیونکہ یہ وہ چیز ہے کہ جیسے آپ کھانا میں بار بار کہتے ہیں, کھانا بار بار کھاتے ہیں, صبح کھاتے ہیں, دوپہر کو کھاتے ہیں, شام کو کھاتے ہیں اور کھاتے ہی رہتے ہیں کچھ نہ کچھ. اسی طرح جو اللہ نے عورت کے اور مرد کے درمیان سیکسول ریلیشن شپ رکھی ہے آپس میں, اس میں وہ بار بار ریپیٹلی مرد چاہتا ہے اور اپنے سیڈ ٹرانسفر کرتا ہے, یہ بار بار ہوتا ہے. اس لیے اللہ نے اس میں حد مقرر کر دی ہے. جیسے کہ میں کھانا کھاؤں گا تو مجھے اجازت نہیں ہے کہ میں ساتھ والے کی فریج کو توڑ کے کھانا لے آؤں, یا کسی کی چیز توڑوں, یا کسی کا درخت پہ چڑھ کے ان کا چیز چوری کر کھاؤں, یا میں کسی اسٹور میں جا کے چوری کروں. مجھے حکم دیا گیا کہ آپ کے پاس بہت رزق ہے, اللہ کی ذات نے دیا, آسمان سے پانی برساتا ہے, بہت رزق ہے. اس لیے ہمیں اجازت نہیں ہے کہ کسی اور کی چیز کو استعمال کیا جائے غلط طریقے سے. اسی طرح جو مرد عورت کے رشتے ہوتے ہیں اس میں بہت ضروری ہے کہ جو حد مقرر کی ہے دین نے اس کو فالو کیا جائے. کیونکہ یہ معاملات میں نے پہلی دفعہ نہیں دیکھے. یہ معاملات میں بچپن میں تھا, کالج میں تھا, یونیورسٹی میں. اس وقت بھی ایک دوست نے اپنے سگے دوست کو بچپن کو قتل کیا تھا کیونکہ اس کے بہن کے ساتھ اس کے تعلقات ہو گئے تھے. اس کو پتہ لگا تھا, اس نے اسے قتل کر کے وہ اپنی زمین میں اس کو دفنا دیا. تو یہ چیزیں ہوتی ہیں, ہمیں ان سے سبق سیکھنا چاہیے کہ ہمارے کیا کیا خرابی ہیں اور اس کو کیسے ٹھیک کیا جائے. آسان بات ہے, قرآن نے کلیئرلی ڈیفائن کر دیا عورتوں کو کہ عورتوں گھروں میں ٹھہری رہو, اپنے جسم کو ڈھکو, اور جب مردوں سے گفتگو کرو اسٹریٹ فارورڈ گفتگو کرو. اے لوگوں نکاح کرو جلدی سے, جب بچی یا بچہ ہو جائے اسٹیٹ گورنمنٹ ایسا نظام بنائے کہ اسی وقت جب ان کی ضرورت ہوتی ہے 13 سال کی عمر سے ہی ان کی ضرورت کو پورا کر دیا جائے, تاکہ جو خواہش ہے وہ ہمیں مجبور نہ کر دے کہ کوئی گناہ کرنے میں. اس لیے بہت ضروری تھا کہ یہ بتانا کہ جو ایک لڑکی کی وجہ سے انتہائی خوبصورت بچہ کسی کا تھا, ماں باپ نے پوری زندگی پال پوس اس کو جوان کیا, ہزاروں گھنٹے لگائے اس کی ایجوکیشن پہ, اس کے کھانے پہ, اس کی پرورش پہ. ایک چھوٹی سی دشمنی نے اس کی زندگی گل کر دی, وہ ہمیشہ کے لیے ابدی ختم ہو گیا, اور ماں باپ کے لیے اور پورے خاندان کے لیے ہمیشہ کے لیے دکھ دے گیا. تو ہمیں ایسی چیزیں کرنی پڑیں گی جو دین ہمیں سکھاتا ہے. یہ پارٹیاں اکٹھے ہو, لڑکے لڑکیوں کی پارٹیاں, یہ کو ایجوکیشن میں اکٹھے پڑھنا, یہ دوستیاں ڈیٹنگ کرنا, یہ کچھ نہیں سوائے بربادی کے. کیونکہ جب بھی کوئی چیز آپ جو باڈی کی اندر ریکوائرمنٹ ہے اگر چیز سامنے آئے گی, وہ انسان کا جو خواہش ہے وہ بھڑکے گی. اس لیے آپ کو یہی حکم ہے کہ لڑکیاں اور لڑکے الگ ہو جائیں اور نکاح کریں فٹافٹ. اگر وہ لڑکوں کے تینوں کے اگر جوان تھے, ان کی اپنی اپنی بیویاں ہوتی یا اپنے کمیٹڈ ریلیشن شپ ہوتے ماں باپ کی وجہ سے تو ان کو ضرورت نہیں پڑتی کہ ایک لڑکی ان کو گمراہ کر دے. ایک لڑکی نے کئی لڑکوں سے دوستی بنائی اور پھر وہ ان کا آپس میں جھگڑا ہوا اور پھر انہوں نے دوسروں کو قتل کر دیا. ابھی بھی آج اسلام کی طرف, اسلام ہمیں کہتا ہے کہ حد مقرر کر دی ہے کہ آئیے ہم جلدی سے اس کو فالو کریں اور اپنے بچوں کی زندگیوں کو بچائیں, اب ماحول کو ٹھیک کریں. اپنی جو آپ کی جو حجاب ہے یا جو حیا ہے, اس میں آپ کی زندگی ہے, اس کا ہمارا فینٹ ہے, اس کے ہمارا ہی بینیفٹ ہے, ہمیں ہی فائدہ ہے. اب ہم
تکلیف میں ہے، گھر گھر گلی گلی میں دیکھ رہا ہوں بچپن سے جھگڑے ہیں، آپس میں نفرتیں ہیں، صرف اس کی بنیاد میں جب بچے یا بچی بڑی ہوتی ہے اس کے بعد مسائل بڑھ جاتے ہیں۔ اس مسائل کو بڑھنے میں قصور آپ سب کا ہے، قصور گورنمنٹ کا ہے، قصور مسجدوں کا ہے یا چرچز کا ہے یا ٹیمپلز کا ہے کہ وہ ان کی اس ریکوائرمنٹ کو جو ایک حلال طریقے سے پورا نہیں کرتے، ان کو حدود میں نہیں رکھتے۔ آپ حدود میں رکھیں، آپ ان کے اسکول الگ بنائیں، آپ ان کے نکاح ٹائم پہ کر دیں، کوئی مسئلہ نہیں ہے، آپ کو ہر مسئلے حل ہو جائیں گے۔ گورنمنٹ سپورٹ کرے گی تو آئندہ یہ مسائل نہیں ہوں گے۔ تو آئیے ہم نیو جنریشن کی زندگی کو بچائیں، نئے بچوں کی زندگیوں کو بچائیں اور اللہ کے قہر سے بھی اپنے آپ کو بچائیں۔ جو دیکھ رہا ہے کہ ہم غلطیوں پہ غلطیاں کر رہے ہیں اور کتنی تکلیف میں دنیا، وہ کائنات کا ہمارے اندر روح اللہ کی ہے، گاڈ کریٹر کی ہے، وہ پسند نہیں کرتا کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ نفرت سے فساد ہوتا رہے۔ تو امید ہے کہ ہم کچھ ایکشن لیں گے تاکہ آئندہ یہ جو اس طرح کے معاملات نہ ہوں کہ لڑکیاں اور لڑکے آپس میں، یہ جو پارٹی سسٹم ہے اس کو ڈسکریج کیا جائے اور آپس میں نکاح کو آسان کر کے، اور جو لڑکوں کی ضرورت زیادہ ہے اس کو مخاطب کیا جائے، اور انشاءاللہ پھر امید ہے کہ معاملہ ٹھیک ہو جائیں گے۔ تو ٹیک کیئر، دوبارہ آپ سے بات ہوگی۔ اللہ حافظ۔